إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولن يضل الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، قرآن و سنت کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، ہر آنے والا وقت اپنے ماقبل سے زیادہ خطرناک، زیادہ فتنہ و فساد کا سبب اور باعث بنے گا. اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا کہ جب بھی موقع ملے آدمی نیکی اور اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھے، وہ نیکی اور اطاعت کو کل پر نہ ٹالے، اس لیے کہ اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ کب فتنہ و فساد کا ماحول برپا ہو جائے، کب ایسا ماحول برپا ہو جائے جہاں لوگ دین و ایمان کا سودا کرنے لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا
یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ مسلمانوں ایسے وقت آنے سے پہلے بادروا بالاعمال فتنا، ایسے فتنوں کو برپا ہونے سے پہلے تم اعمال میں سبقت کرو، جلدی کرو۔ جیسے اللہ رات کی تاریکی چھا جاتی ہے ویسے ہی یہ فتنے و فساد بھی چھا جائیں گے تمہارے اوپر۔ ایسا وقت آنے سے پہلے تم نیکی اور اطاعت کے کاموں میں سبقت کرو، جلدی کرو، آگے بڑھو، اس لیے کہ وقت ایسا آ جائے گا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے اور شام میں کافر ہوں گے، اور شام میں مومن ہوں گے، صبح میں کافر ہوں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ دین کو دنیا کے معمولی ساز و سامان کے عوض بیچ دیں گے، لوگ دین کو دنیا کے معمولی ساز و سامان کے وقت عوض فروخت کر دیں گے۔ تو ایسا وقت آنے سے پہلے یہ ترغیب دی گئی کہ لوگ نیکی اور اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھیں، نیکی اور اطاعت کو کل پر قطعاً نہ ٹالیں۔ تو یوں ہی مرور زمانہ کے ساتھ فتنہ و فساد بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ مسلمان اور پوری دنیا اس قیامت کے قریب پہنچ جائے گی جو قیامت حتمی اور یقینی ہے، جو قیامت حتمی اور یقینی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے برپا ہونے کا قطعی طور سے فیصلہ فرمایا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ اور ایمان اس بات پر ہے کہ قیامت برپا ہوگی، اس کے ساری تفصیلات جو قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں وہ سب ہو کر رہے گی۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ اور ایمان بھی اس بات پر ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ اور ایمان بھی اس بات پر ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اس بات کا حتمی اور یقینی علم صرف اور صرف اللہ کو ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا صرف حتمی اور یقینی علم اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمھا عند اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان سے کہیے قل انما علمھا عند اللہ، کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے، قیامت کا علم کب قیامت بالضبط برپا ہوگی اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، ہمیں اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شاید کہ قیامت قریب ہو۔ تو اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں قیامت کے علامات کی بڑی تفصیل بیان کی ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ اس کے تعلق سے بڑے شرح و بسط کے ساتھ اس موضوع کو اٹھایا گیا اور بیان کیا گیا ہے، اور علماء نے قیامت کی علامتوں کو اسی لیے الگ الگ کر کے بیان کیا ہے اور بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ لوگ جب قیامت کی علامتیں دیکھنے لگیں، جب لوگ قیامت کی نشانیوں کو دیکھنے لگیں تو اس کے بعد اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے زندگی کے رڈار کو درست کریں، اپنے زندگی کے راستے کو سیدھا کریں۔ جو راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے، جو راستہ اللہ کے رضوان، اس کی رضا اور جنت تک پہنچاتا ہے، اس راستے پر چلیں۔ تو علماء نے قیامت کی نشانیوں کو دو حصے میں بانٹا ہے، دو حصے میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو حصہ وہ جو قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، جو ماضی بعید سے، جو بہت پچھلے زمانے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور اس سے پہلے سے واقع ہو رہی ہے اور وقتاً فوقتاً واقع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسی نشانی نہیں ہے جیسے علم کا اٹھا لیا جانا، فتنہ و فساد کا بہت زیادہ برپا ہو جانا، برائیوں کا پھیلنا۔ لیکن یہ ساری نشانیاں ایسی ہیں جو ایسا نہیں ہے کہ جس سے پوری دنیا چپیٹ میں آ جائے، جو ساری دنیا کو اپنے گرفت میں لے لے۔ یہ چھوٹی نشانیاں ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ واقع ہو رہی ہے اور دنیا کا کام چلتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف کچھ ایسی نشانیاں ہیں جن نشانیوں کو علماء نے قیامت کی بڑی نشانیاں قرار دیا، اور جن نشانیوں کے بعد دنیا کا نظام درہم برہم ہونے لگے گا، اور جن نشانیوں کے واقع ہونے کے بعد پھر ایمان کام نہیں دے گا۔ اگر کوئی پہلے سے ایمان نہیں لے آئے ہیں تو اس کے بعد جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، کہ تین نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ اگر اس کے بعد ایمان لے آئیں گے تو ان کو وہ ایمان کام نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے کہا کہ طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا، وخروج الدابہ، دابۃ الارض کا زمین سے نکل جانا،
و خروج یاجوج و ماجوج، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ ظہور مسیح الدجال، کہ مسیح الدجال کا ظاہر ہو جانا یا یاجوج و ماجوج کا خروج کر جانا، جب یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد اگر کوئی ایمان لے آئے تو اس کا وہ ایمان اسے فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے، اس کے بعد اس کا وہ ایمان اسے فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا کہ دیکھو قیامت سے پہلے 10 بڑی نشانیوں کو دیکھو، لا تقوم الساعة حتى ترون 10 آیات، تم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ 10 بڑی نشانیوں کو نہ دیکھ لیں، 10 بڑی نشانیوں کو نہ دیکھ لیں۔ آپ نے ان بڑی نشانیوں کو گنایا، آپ نے کہا کہ دخان، دھواں، وطلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الارض، یہ 4 نشانیاں ہو گئی کہ دابۃ الارض کا ظہور، سورج کا مغرب سے نکلنا، یاجوج و ماجوج کا ظاہر ہونا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول، اس کے علاوہ 3 خسف ہوں گے، 3 خسف ہوں گے، یعنی زمین میں 3 طرف لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف فی جزیرۃ العرب، مشرق میں ایک ایسا حادثہ برپا ہوگا کہ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، اس کے علاوہ ایک حادثہ مغرب میں ہوگا اور ایک حادثہ جزیرۃ العرب میں ہوگا، اس کے بعد آخری نشانی آپ نے 10 میں سے کہا کہ ایک آگ نکلے گی یمن سے جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہکا کر لے جائے گی، ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہکا کر لے جائے گی۔ بزرگوں، دوستو، آج کے اس مختصر وقت میں نے ان 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر کرنا مناسب سمجھا ہے جس کا تعلق مسیح الدجال کے ظہور سے ہے۔ مسیح الدجال کا ظہور یہ دنیا کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں بڑے بڑے فتنوں سے ڈرایا، وہاں آپ نے بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے، سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ آپ نے فرمایا کہ وما من نبی الا حذر امته من، کہ جو بھی نبی آئے سارے نبیوں نے دجال کے فتنے سے ڈرایا اور کہا کہ قیامت سے پہلے ایک بڑا فتنہ ظاہر ہوگا جس فتنے کا نام مسیح الدجال ہوگا۔ آپ نے کہا کہ ولا تکون فتنة اعظم من فتنة الدجال، کوئی فتنہ دنیا میں کوئی بھی فتنہ قیامت تک مسیح الدجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے، سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے ڈرایا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی۔ اور جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، نمازوں میں تشہد میں جن 4 یا 5 چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے، اس میں ایک پناہ یہ بھی سکھلایا گیا کہ واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، کہ دجال کے فتنے سے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اس کا نام احادیث کی کتابوں میں مسیح الدجال ذکر کیا جاتا ہے۔ مسیح اس لیے کہ اس کی ایک آنکھ اس کی یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی خراب ہوگی، اور بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ اس کی دونوں آنکھیں ایبیلی ہوں گی، ایک آنکھ تو کلیہ طور سے جس میں روشنی نہیں ہوگی اور دوسری آنکھ ایسی ہوگی جو ایبیلی ہوگی، اس لیے کہ بعض روایات میں دائنی آنکھ کا ذکر ہے، بعض روایات میں بائیں آنکھ کا ذکر ہے، جس میں جمع و تطبیق کی صورت میں قاضی ایاز رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے یہ بات ذکر کی کہ وہ دونوں آنکھوں سے ایبیلا ہوگا، اور اسی لیے اس کا نام مسیح، اور یہ اس لیے بھی نام پڑا کیونکہ وہ پورے روئے زمین کو اپنے ناپاک قدموں سے روندے گا، پورے روئے زمین کو وہ مکہ و مدینہ کے علاوہ سارے روئے زمین کو، ساری زمین کو وہ اپنے ناپاک قدموں سے روندے گا، چلے گا اس پر، اور مسح یمسح کا مطلب ہوتا ہے چھونا، پکڑنا، چلنا، تو کہا کہ اسی لیے اس کا نام یہ پڑا۔ اس کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، کیا بڑی تبدیلی دنیا میں ہوگی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے 3 سال بہت زیادہ قحط سالی کے ہوں گے، 3 سال بہت زیادہ قحط سالی کے ہوں گے۔ پہلا سال ایسا ہوگا کہ آسمان سے 1/3 صرف بارش ہوگی، 1/3 بارش صرف ہوگی، اس کے علاوہ اس سے زیادہ بارش نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جب دوسرا سال ہوگا تو 2/3 بارش ہوگی، اور تیسرے سال مکمل طور سے بارش رک جائے گی، تیسرے سال مکمل طور سے بارش رک جائے گی، اور سخت قحط سالی کا موسم ہوگا اس کے آنے سے پہلے۔ یہ مسیح الدجال کے آنے سے پہلے یہ دنیا کا نقشہ ہوگا کہ لوگ پریشان ہوں گے، سخت قحط سالی کا وقت ہوگا۔ اور آپ نے ایک علامت یہ بھی ذکر کی کہ دیکھو قیامت قائم نہیں ہوگی، آپ نے کہا کہ لا تقوم الساعة حتى ترى
آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 30 کذاب کو نہ دیکھ لو۔ آپ نے کہا کہ قیامت سے پہلے 30 کذاب 30 دجال ظاہر ہوں گے، وہ آخرہم، اور آپ نے کہا کہ آخری جو دجال ہوگا الدجال الاعور، آخری جو ہوگا وہ مسیح دجال، وہ دجال ہوگا جو کانا ہوگا۔ یعنی 30 بڑے بڑے جھوٹے دنیا میں ظاہر ہوں گے، بڑے بڑے فریبی ظاہر ہوں گے جن کا چرچا ہوگا، اور اس کا آخری اور سرگنا اور لیڈر جو ہوگا وہ مسیح دجال ہوگا، جو اپنی آنکھ سے، جس کی آنکھ خراب ہوگی اور وہ کانا ہوگا۔ اور اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں یہ لفظ لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے، کافر لکھا ہوگا، اور اس کے پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی بہت عالم ہو تبھی وہ پڑھے، چاہے آدمی جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر وہ مومن اور مسلمان ہے تو وہ پڑھ لے گا کہ یہ دجال ہے اور اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کا حلیہ بھی حدیث مبارکہ میں بیان کیا کہ دجال کیسا ہوگا، بڑی تفصیل کے ساتھ متعدد حدیث میں یہ بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی جو موٹا سرخ رنگ کا گھنگرالے بال والا، آنکھ سے کانا ہے اور اس کی آنکھ ایک انگور کی طرح ابھری ہوئی ہے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ دجال ہے۔ اور آپ نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اس کی صورت عبد العزیٰ ابن قطن سے ملتی ہے۔ یہ بنو خزاع کا ایک شخص تھا جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں نے جو حلیہ بتلائی اس کی یہ شکل عبد العزیٰ ابن قطن سے ملتی ہے جو کہ بنو خزاع کا ایک شخص تھا۔ آپ نے جہاں بھی حدیث بیان کی اس کے حلیہ کے تعلق سے کہ وہ کیسا ہے، آپ نے آخر میں کئی ایک حدیث میں یہ بیان کیا الا انہ اعور وان ربکم لیس بعور، مسلمانوں یہ سن رکھو کہ وہ آنکھ سے کانا ہے، وہ کانا ہے، اور آپ کا رب اور ہمارا رب یہ عیبیلا نہیں ہے، آپ کا رب اور ہمارا رب یہ عیبیلا نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَيْنَيْهِ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر کا لفظ لکھا ہوا ہے، جسے ہر مسلمان پڑھے گا، خواہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو۔ نظام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال کے حلیہ کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اس کا سر پچھلی جانب سے گنجا ہوگا، اس کا سر پیچھے کی طرف سے گنجا ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو اسے دیکھنے کے بعد یہ کہے گا کہ تو میرا رب ہے وہ تو فتنے میں پڑ جائے گا، اور جس نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، جو کہے گا کہ تو جھوٹا ہے میرا رب تو اللہ ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، تو اسے وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یعنی ظاہر ہونے کے بعد وہ اپنے ربوبیت کی طرف بلائے گا، اپنے خود کی خدائی کا دعویٰ کرے گا، تو جو آدمی اس کے ربوبیت کو تسلیم کر لے گا وہ تو فتنے میں پڑ گیا، لیکن جو آدمی انکار کر دے گا اور وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اسے مسیح دجال کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ یہ کہاں سے نکلے گا، یہ دجال یہ کہاں سے ظاہر ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ خراسان ایک جگہ ہے، خراسان کوئی خاص ملک کا نام نہیں بلکہ ایک پورے خطے کا نام تھا، پورے علاقے کا۔ خراسان میں ایک جگہ اصفہان ہے، اصفہان جو آج موجودہ ایران کے اندر ہے۔ آپ نے کہا کہ اصفہان کی یہودا نامی جگہ سے یہ دجال ظاہر ہوگا اور وہ پھر پورے روئے زمین پر چلے گا سوائے مکہ و مدینہ کے، اور کیونکہ مکہ و مدینہ میں فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، اور یہ جب وہاں داخل ہونے کی اور گھسنے کی کوشش کرے گا اس کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ اور جب یہ اس جگہ سے اصفہان کے اس جگہ سے نکلے گا جو موجودہ زمانہ میں ایران میں ہے، تو وہاں سے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کے جو متبعین ہوں گے 70,000 یہودی ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہوں گے ان میں زیادہ تر اجمی، اتراک یعنی ترکی یا اس خطے سے تعلق رکھنے والے لوگ، یا یہ کہ بعض روایات میں یہ بھی کہا گیا کہ ان میں اکثر بدو اور عورتیں ہوں گی، اکثر بدو گاؤں کے جاہل لوگ اور عورتیں ہوں گی، یہاں تک کہ عورتیں اتنا تیزی سے اس سے متاثر ہوں گی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے، لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹیں گے، جائیں گے،
اور جا کر اپنے بہن کو، اپنے بیوی کو، اپنی ماں کو باندھ دیں گے گھروں میں، تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ باہر نکلے اور نکل کر جا کر اس کے فتنے کی شکار ہو جائے اور اس سے متاثر ہو جائے۔ اور آپ نے ایک حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ اس کے متبعین جو ہوں گے، جو اس کے خاص پیروکار ہوں گے، اس کے متبعین کے چہرے ڈھال کی طرح چوڑے اور چپٹے ہوں گے۔ اس کے متبعین کے چہرے ڈھال کی طرح چوڑے اور چپٹے ہوں گے، اور وہ 40 دن تک پورے روئے زمین کو اپنے ناپاک قدموں سے روندے گا۔ اور 40 دن کا عالم یہ ہوگا کہ یہ عام 40 دن نہیں ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ یوم کا سنہ و یوم کا شہر و یوم کا جمعہ، آپ نے کہا کہ اس کا ایک دن یعنی پہلا دن اس کا 1 سال کی طرح ہوگا، 1 سال کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ وہ سائر ایامہ کا ایامکم، اور اس کے بعد جو دن ہوں گے وہ عام نارمل دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ اکرام نماز کے اس قدر پابند تھے کہ جب یہ حدیث بیان کی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، تو صحابہ نے کہا کہ تب ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیا 5 نمازیں کافی ہوں گی جو 1 دن کی ہوتی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ فقدروا قدرہ، نہیں، بلکہ تم عام دنوں کے حساب سے اندازہ کر کے نماز پڑھنا، یعنی یہ نہیں کہ 5 وقت کی نمازیں، بلکہ وہ اتنا لمبا 1 سال کے برابر ہوگا، تو اسی حساب سے تم اندازہ کر کے نمازیں پڑھنا۔ دجال کا اتنا بڑا فتنہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دجال کے ساتھ جب وہ ظاہر ہوگا لوگوں کے آزمائش کے لیے، چونکہ وہ وقت ایسا ہوگا جب مومن اور کافر کو الگ کرنے کا وقت ہوگا۔ یہ قرب قیامت ایسا مرحلہ ہوگا کہ اب یہ وقت ایسا ہوگا کہ جب مومن اور کافر کو الگ کر دیا جائے۔ اسی لیے دجال کے ساتھ ایسے فتنے دیے گئے، اسے ایسا اختیار دیا گیا کہ یہاں پر اصل مومن، حقیقی مومن اور کافر کو دیکھ لیا جائے، تمیز ہو جائے کہ کون صحیح معنوں میں اللہ کی ذات پر یہ عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ ہوگا، پانی کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہر ہوگی اس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، یعنی ایک طرف نعمتیں ہوں گی، پانی ہوگا، اور دوسری طرف آگ ہوگا جہنم کی طرح۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ حقیقت میں جنت ہوگی، اور جسے جنت سمجھیں گے وہ حقیقت میں آگ اور جہنم ہوگی۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ جب تم اگر ایسا دیکھ لو، ایسا وقت آ جائے تو تم آگ میں داخل ہو جانا، یہ سوچ کر کہ حقیقت میں یہی جنت ہے، اور جو جنت ہے یہ حقیقت میں عذاب ہے۔ جو اس میں داخل ہو گیا وہ پھر اس کے فتنے سے اور اس کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ اس کی چال کیسی ہوگی؟ نہایت برق رفتاری سے اور تیزی سے یہ چلے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کی چال ایسی بارش کی طرح ہوگی جسے ہوا اڑا کر لے جائے، یعنی نہایت تیزی کے ساتھ وہ چلے گا اس زمین پر، اور چلتے ہوئے ایسا فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ ایک قوم کو اپنے اوپر ایمان کی دعوت دے گا، لوگ جب اس سے ملیں گے تو ایک قوم کو اپنے اوپر ایمان کی دعوت دے گا تو وہ لوگ مان لیں گے، یعنی ایک قوم کو کچھ لوگوں کو دعوت دے گا کہ وہ ایمان لے آئے، لوگ مان لیں گے۔ جب مان لیں گے تو وہ آسمان کو حکم دے گا اور آسمان سے بارش برسنے لگے گی، زمین فصلیں اگا دے گی، یعنی زمین بالکل اب زرخیز ہو جائے گی، فصلیں اگ جائیں گی۔ اس کے بعد جو قوم اس کے اوپر ایمان لے آئے گی تو ان کے جانور جب شام میں لوٹیں گے تو وہ پہلے سے زیادہ دودھ دینے والے ہو کر لوٹیں گے، یعنی ان کے یہاں بظاہر جو اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے بظاہر ان کے ہاں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اس کے بعد دوسری قوم کے پاس ہو جائے گا، دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا ایمان کی، وہ لوگ ایمان اس کے اوپر نہیں لائیں گے، اس کا انکار کر دیں گے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ صبح اس حال میں کریں گے کہ وہ قوم جو اس کے اوپر ایمان نہیں لائی سب قحط کے شکار ہوں گے، اور سارا مال اس کا ختم ہو جائے گا، ان لوگوں کا سارا مال ختم ہو جائے گا جو اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش ہوگی، وہ ایسا منظر سامنے ہوگا جو لوگوں کے لیے وہ حقیقی معنوں میں وہ وقت ہوگا کہ لوگ اللہ پر عقیدہ اور ایمان رکھیں، اور اس کی ظاہری چیزیں وہ ظاہر کر رہا ہے اس پر ایمان نہ لے آئیں۔ پھر اس کے بعد وہ ایک ویران جگہ سے گزرے گا، زمین سے کہے گا کہ زمین خزانہ نکالے، وہ زمین خزانہ نکالے گی،
ایک نوجوان کو بلائے گا، بلا کر 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، یعنی اسے مال دے گا، 2 حصوں میں الگ الگ کر دے گا۔ اس کے بعد پھر الگ الگ کرنے کے بعد، مارنے کے بعد پھر اسے بلائے گا اور وہ مرنے کے بعد دوبارہ صحیح سالم ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، اور ہنستے ہوئے اس کا چہرہ ہنستا ہوا، مسکراتے ہوئے وہ دجال کے پاس واپس چلا جائے گا۔ یعنی یہ ایسا ماحول ہوگا جب ہر طرف سے فتنے اور آزمائش ہوگی، یہاں تک کہ اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے دمشق میں منارہ بیضاء پر، تو یہ مسیح دجال اس وقت مسجد اقصیٰ کا قصد اور مسجد اقصیٰ کا ارادہ کر کے وہاں جا رہا ہوگا، یہاں تک کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ پگھلنے لگے گا، اور باب لد کے پاس دمشق میں مسجد اقصیٰ کے قریب باب لد کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کا قتل عمل میں آئے گا اور یہ مارا جائے گا۔ یہ مسیح دجال کے تعلق سے کچھ موٹی باتیں ہیں، ورنہ نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں بہت ساری حدیثیں، تواتر کے حد تک حدیثیں پہنچی ہوئی ہے جس میں دجال کا تذکرہ کیا گیا، اور کوئی مجال نہیں ہے، اور جو بھی حدیث پر ایمان رکھتا ہے، حدیث پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان تفصیلات کا انکار کر دے، بلکہ بڑی شرح و بسط کے ساتھ یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ پایا جاتا تھا ابن سیاد کے تعلق سے احادیث کی کتابوں میں بعض باتیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض صحابہ، یہ مذکور ہے کہ بعض صحابہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہی مسیح دجال ہے۔ ابن سیاد کے تعلق سے بعض صحابہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہی مسیح دجال ہے، لیکن وہ مدینے میں تھا اس وقت، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے کوئی حتمی اور فیصلہ کن بات آپ نہیں فرماتے، اس لیے علماء کے درمیان اس کے بعد بھی اختلاف ہے کہ کیا وہی دجال تھا یا وہ دجال نہیں تھا، اس لیے کہ دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مسیح دجال تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ جب وہ لوگ ان کی کشتی لے کر انہیں ایک بحر میں چلی گئی تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بندھا ہوا ہے، اور وہ ان سے لمبی حدیث ہے، وہ ان سے ساری تفصیلات پوچھتا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ وہی دجال تھا۔ بہرحال اگر دجال جو بھی ہو، لیکن اگر ابن سیاد ہی دجال تھا تو اس کا وہ فتنہ اس وقت نہیں تھا، بلکہ یہ ساری تفصیلات جو بیان کی گئی، یہ فتنہ اس وقت ہوگا جب قرب قیامت وہ ظاہر ہوگا۔ ہمیں اس سے بچنے کے لیے، اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ بار بار ان چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ قرب قیامت کی علامتیں یہ بھی ہوں گی، یا دجال کے نکلنے کے زمانے کی علامت یہ بھی ہوگی کہ لوگ اس کے ذکر کو چھوڑ دیں گے، اس کا بیان کرنا چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ ائمہ، حدیث کا یہی لفظ ہے کہ یہاں تک کہ ائمہ منبر و محراب سے بھی اس کی باتوں کو اور تفصیلات کو بیان کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ اس کی باتوں کو جانا جائے اور نسلوں کو بتایا جائے، لوگوں کو، اپنے اولادوں کو، نوجوانوں کو بتایا جائے کہ یہ فتنہ کب ظاہر ہوگا، اس وقت حالات کیا ہوں گے، اور یہ کیسا شخص ہوگا، کیسا مردود شخص ہوگا، اور یہ اپنی ربوبیت کا جتنا بھی دعویٰ کر لے لیکن وہ رب قطعاً نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ انسان ہوگا جو کھاتا پیتا ہوگا، اور اس کی ساری تفصیلات بیان کی گئی۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے حدیث میں کہا کہ لوگ اس کے فتنے سے بچیں، یعنی جس کے وہ سامنے بھی یہ فتنہ ظاہر ہو وہ اس سے بچیں، کیونکہ ایک آدمی بہت زیادہ اپنے ایمان پر اسے یقین ہوگا کہ وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ وہ اپنے ایمان پر بھروسہ کرتے ہوئے اس فتنے میں چلا جائے گا، اس کے پاس، اس کے بیچ میں جائے گا، تو واپس جب آئے گا تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس لیے جب یہ وقت آئے کسی کے اوپر، اللہ نہ کرے، جب یہ وقت آئے تو اس سے بھاگا جائے، اس سے دور بھاگا جائے، اس فتنے میں نہ پڑا جائے، بلکہ کسی طرح کا بھی فتنہ جس کے ہم حصہ نہیں ہیں، جس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ داخل ہونا، بہت زیادہ اس کے تعلق سے باتیں کرنا، یہ ساری ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ کہ وہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرے، اپنے صوم و صلات کی پابندی کرے،
اور یہ دیکھے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ بھی بتلایا گیا، جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ ہر نماز میں پناہ مانگے انسان، اور یہ کہے کہ اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ بھی طریقہ بتلایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من قرأ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسم من فتنۃ الدجال، کہ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھے گا وہ مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جو سورہ کہف کے آخر کی 10 آیات پڑھے گا وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی اگر اس کا وقت پالے اور وہ سامنے ہو تو وہ سورۃ الکہف کی 10 آیات پڑھے اس کے سامنے، یہ اس کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کے فتنہ و فساد سے محفوظ رکھ۔ رب العالمین تو ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا۔ بار الہ ہم نے جو بھی باتیں پڑھی، جو بھی باتیں سنی، بار الہ تو ہمیں ہر طرح کے فتنہ و فساد سے محفوظ کر دے۔ مسیح دجال کے فتنہ و فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ بار الہ تو ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ بار الہ تو سارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ بار الہ تو حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس کے گرد و پیش کے مسلم ممالک کی حفاظت فرما۔ بار الہ تو ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے بار الہ تو ان کی مغفرت فرما۔ اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔